أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، یہاں فیصل مسجد میں قرآن مجید کی آیات کی سلسلہ وار ترتیب کے مطابق آج سورہ الکہف ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی تلاوت کردہ آیات کے مطابق مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس کی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ الکہف قرآن مجید کے بالکل درمیان کی صورت ہے اپنی یہاں ترتیب کے اعتبار سے. اس کے اندر ہی قرآن مجید کا درمیان ہوتا ہے اور یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کا ایک مرکز کہلواتی ہے. بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے. اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت سے نازل فرمائی. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنا ظلم و ستم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم جب اپنا پوری طریقے سے آزما لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ کوششیں بھی رہیں کہ کوئی ایسی سازش کی جائے، کوئی ایسی ترکیب اختیار کی جائے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت اور اسلام کی حقانیت ہے اس کو کسی طریقے سے جھٹلایا جا سکے. تو یہودیوں کو تاریخ انسانی میں یہ انفرادیت حاصل ہے کہ سازشیں کرنے میں اور انسانیت کو حق سے ہٹانے میں اور خیر کی بجائے شر کی طرف الجھانے میں یہودیت نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. مشرکین مکہ نے بھی محسوس کیا کہ ہم شاید خود تو کچھ نہ کر سکیں، لیکن
اس وقت کے جو علمی ورثہ تھا تو اس کے وارث اور مالک اپنے آپ کو یہودی کہلواتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے یہود کے ساتھ ساز باز کر کے 3 سوالات اس طرح کے اٹھائے کہ انہیں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب نہیں دے سکیں گے، اور جب جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے اور اسلام کی حقانیت کے خلاف سازش کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو ان کی اپنی ایک سازش اور تدبیر تھی۔ انہوں نے 3 سوالات جن کا جواب سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ محض ان کے سوالات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ ان کے سوال کے جواب کے طور پر نازل کر دی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی شان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو سوالات انہوں نے کیے تھے، چونکہ تاریخ کے اندر وہ حقائق موجود تھے، لیکن یہاں ابھی مسخ کر دیے تھے یہودیوں نے اپنی ضروریات کے مطابق، جو انہیں جس وقت جو مفاد ہوتا اس مفاد کی بنیاد پر وہ جو الہی احکام ہوتے تھے ان کے اندر ترامیم کر لیتے تھے، اور پھر اسی طرح تاریخی واقعات کو وہ اپنی مرضی کے مطابق گھڑ لیا کرتے تھے، اور حفاظت کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے سوالات کے جوابات اس ترتیب سے دیے کہ انسانیت کو جس اصل رہنمائی کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی پختگی، ایمان کا تعارف اور اعمال صالحہ جو کہ انسانیت کی اصل ضرورت ہے، تو اسے مرکز بناتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ان کے سوالات کے جوابات اس طریقے سے دیے کہ سوالات کے جوابات بھی آ گئے، اور جو قرآن مجید کا اپنا ایک معیار اور مقام ہے وہ بھی برقرار رہا، اور ان واقعات کے اندر، ان حقائق اور قصص کے اندر جس نوعیت کی تبدیلیاں اور تحریفات یہودیوں نے کر لی تھیں ان کی بھی اصلاح کر دی، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کے سامنے محفوظ کر لیا۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، پورا قرآن مجید معجزہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی کسی موقع پر اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ اور سورہ کہف اس وقت سے لے کر جب سے نازل ہوئی ہے آج تک اور پھر قیامت تک کے لیے یہ ایک مستقل وجود رکھتی ہے چیلنج کے طور پر، کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی زبر، زیر، حرکت یا اسی طریقے سے اس کے اندر بیان ہونے والے واقعات اور اس ترتیب سے متعلق کسی موقع پر ذرہ برابر بھی چیلنج کر سکے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ پھر اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، جب وہ مشرکین یہودیوں سے سوالات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے روح کے متعلق بھی کہا ہے کہ اس سے متعلق بھی سوال کیا گیا، جو کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں گزر چکا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لیکن چونکہ وہ سورہ مبارکہ بہت پہلے نازل ہو چکی ہے اور یہ یسألونک عن الروح سے متعلق جو حقیقت ہے، جو وضاحت ہے، وہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات اس سورہ مبارکہ میں پوری ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا۔ تو قرآن مجید اسی اپنے وقار اور شان کے ساتھ اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کو گویا کہ اللہ جل شانہ نے انسانی تاریخ کے لیے ایمان کی علامت اور استقامت کا معیار بنا کر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا ہے۔ اور اس پوری سورہ مبارکہ میں 4 مضامین اس طریقے سے، اس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا پوری انسانی زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، انفرادی زندگی سے بھی اور اجتماعی زندگی سے بھی۔ وہ بیان بھی کیے گئے اور ان کا حل بھی بتا دیا۔ ان میں سب سے پہلا یہی اصحاب کہف سے متعلق ہے، جو کہ ایمان کی آزمائش اور اس میں استقامت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ہر شخص پر
جو کہ صاحب ایمان ہے اس پر آزمائش کا کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے، چاہے اس پر جسمانی آزمائش آئے یا اسی طریقے سے معاملات میں کسی نوعیت کی ایسی آزمائش آئے، آزمائشی مراحل سے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ جنت نہیں ہے، جنت میں آزمائش نہیں ہے، جنت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ جو لوگ اللہ جل شانہ کا ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو معبود مان لیا، پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں انہیں اور اپنے نفس کے پجاریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں انہیں کہ یہ ہیں جنہوں نے میری پوجا کا دم بھرا، اعلان کیا، اور ہر طرح کی مشکلات آنے کے باوجود، ہر طرح کی مشکلات اور تکلیفیں اور صعوبتیں جھیلنے کے باوجود یہ پہاڑ کی طرح مضبوط استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم ہے۔ تو حاضرین محترم، اصحاب کہف کے بعد جو دوسرا مضمون ہے اس میں سورہ مبارکہ میں، وہ ہے دولت کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دولت دی ہے، اور دولت چاہے جتنی بھی ہو وہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان اسے جب نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس میں اس کی نسلوں کے لیے بھی خیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور عزت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں کہ جتنی بھی ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ زیادہ ملی ہے تو زیادہ شکر کرے گا، اگر تھوڑی ملی ہے تو تب بھی شکر کرے گا، لیکن زیادہ شکر کرنے والوں کو اللہ جل شانہ کا اصول اور قانون ہے کہ اللہ اور زیادہ نوازتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیتے کیسے ہیں، اللہ نوازتے کیسے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی دیکھ رہے ہوں اور کوئی مادی شکل میں کوئی ڈھیر دولت کے ہمارے سامنے لگ جائے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، سکون، عزت اور راحت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تھوڑے میں اللہ ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ بڑے بڑے مال اور اموال والے، بڑی بڑی دولت والوں کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اور وہ برکت ان کے مال میں نہیں ہوتی جو تھوڑے والے کو اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور برکت بڑی عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، مستقل ایک موضوع ہے کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو برکت مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل گیا، تو وہ تھوڑے مال والوں کو بھی اللہ تعالیٰ۔ تو دوسرا مضمون ہے کہ دولت کو بطور آزمائش بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ایک ایسے شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زمین کی اراضی دی، باغات دیے، فصلیں دیں، اور اس کو وہ جب اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے تو قرآن مجید نے یہاں پہ سورہ کہف نے بیان کیا ہے کہ وہ وہاں داخل ہوتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اکڑاتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، اور اس گمان کے ساتھ کہ یہ تو اس کی اپنی محنت ہے، وہ تو اس کا اپنا کیا ہوا ہے سارا۔ اس کے کسی محسن نے، مصلح نے اسے کہا کہ اس طرح نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس میں شکر کی کیا چیز ہے، میرا اپنا ہے اور کسی کی کیا مجال کہ یہاں کوئی پر بھی مار جائے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی زوال آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں دور دور تک یہ مربع ہیں اور باغات لہلہا رہے ہیں، ہر طرح کے درخت ہیں، ہر طرح کے پھل اور پھول ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے، یہ میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے، میری طاقت اور میری استعداد ہے۔ لیکن اس کا یہ گمنڈ تھا اور چند ہی دنوں میں ہر چیز بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئی۔ قرآن مجید نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے علم کی آزمائش، یعنی پہلے ایمان کی آزمائش۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے انسانی زندگی میں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کو سب سے مقدم کیا گیا، اور اس کے لیے پورا وہ واقعہ اور ان شخصیات کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اس راستے میں، یعنی اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے یہ لوگ، اور انبیاء کے ساتھ چلنے والوں کو آزمائشیں آئی ہیں، اس راستے پہ چلنے والوں کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنہوں نے انبیاء کے دین کو اختیار کیا ان کے لیے بڑی تکالیف آئیں، خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن تکالیف سے اس وقت گزارے جا رہے تھے، ان کے لیے اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلاسا بھی تھا۔ تو بہرحال جو تیسرا مضمون ہے وہ ہے علم کی آزمائش، جس میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے
جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے اپنے خاص علوم کے ساتھ نوازا ہے، لیکن یہاں دنیا کو پیغام دیا گیا کہ اللہ جل شانہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کسی کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وقت کے پیغمبر کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے، تو ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروائی کہ جن کے ساتھ جا کے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن سے عرض کرتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی مصاحبت اور آپ کی اتباع مجھے مل سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں، اور جو علم و حکمت اور رشد و ہدایت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس میں سے میں کچھ حاصل کر سکوں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وقت کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام آپ وہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رہے، اور 3 واقعات پیش آئے جن کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں واقعات وہ اس نوعیت کے تھے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعتاً صبر نہیں کر سکے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس اب ختم، اب سفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر اس کی تعبیرات بیان کی اور اس کی جو حقیقت تھی وہ بیان کی۔ تو وہ اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اقتدار کی، عہدے اور منصب کی آزمائش ہے۔ سب سے پہلی ایمان کی آزمائش، چاہے وہ معاشرے کا ایک عام فرد ہے، وہ وقت کا بلال حبشی ہے جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہے، اس کے رویے کو بطور مثال اسلامی تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایسا ایمان تھا ان کا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جس اعزاز کے ساتھ نوازا، وہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، میرے آگے کون چل رہا ہے، یہ آگے کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کے آگے تو کوئی نہیں چل سکتا، یہ زمین پہ، فرش پہ آپ کا بلال چل رہا ہے، جسے اس ایمان اور اسلام کے لیے آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا، اور وہ کوہ استقامت بنا رہا، وہ اپنی زبان سے عہد اور جس رب کا دامن پکڑ لیا تھا اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ تو اس بلال کی، اس ایمان کی عظمت کی بنا پر اللہ نے اس مکے کے اس غلام کو، اس حبشی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ زمین پر چلتا ہے، اس کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والوں کو اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ کوئی سمجھے کہ میرے پاس دنیا کا اتنے ڈھیر ہیں، اور دنیا میں جتنا خزانہ قارون کو ملا اتنا کسی کو نہیں ملا، جتنا خزانہ قارون کو ملا اتنا کسی کو نہیں ملا۔ آج اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، تو وہ دھوکہ ہے اس کی عقل کا۔ اور دولت جوں بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اللہ جل شانہ کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ جل شانہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے اور دوسروں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور آمادہ کرنے اور تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور کھینچ کے قارون تک لے جاتی ہے کہ جس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا گیا، اور ابھی تک اس کو زمین کے اندر دنسایا جا رہا ہے۔ اور یہ ذلت کی وہ انتہا ہوتی ہے کہ دولت اس راستے میں، اس ذلت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آسمان کی بلندیوں پر اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ ایمان پر استقامت کے ساتھ، اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اس کے تقاضوں کو سمجھنا، پھر اسے غیر سنجیدہ نہ لینا کہ میں نے یہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میں اپنی عملی زندگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بڑا دھوکہ ہے۔ اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس دین کو اس کے سامنے ہلکا اور اس کو کم تر کر کے رکھ دے، کہ اس کے سامنے نماز کی کوئی اہمیت نہ ہو،
وہ اپنے کاروبار، اپنی گپ شپ، اپنی فضول مجلسوں، اپنی دوسری میٹنگز، اپنے دیگر جو اس کے کام ہیں، تو وہ ان کو نماز پر اہمیت دیتا رہے۔ وہ مال و دولت کمانے میں دن رات جانور کی طرح وہ لگا ہوا ہے، کنویں کے بیل کی طرح گھوم رہا ہے، اور اسے کوئی فکر نہیں کہ مجھے اللہ اکبر کی یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ میرے لیے ہو رہی ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے باقی اعمال صالحہ میں وہ سارے اعمال جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دیا ہے، کچھ وہ اعمال ہیں جن کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اخلاق کے ساتھ تعلق ہے، ان کی ترغیب دی گئی ہے، معاملات کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کے کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو شخص ان کو اپناتا جاتا ہے اور یہ اسلام پڑھنے، دین پڑھنے، اسلام کے ساتھ جڑنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں اور زندگیوں کو پڑھنے اور ان سے یہ عمل حاصل کرنے سے انسان کے اندر اپنے دین پر مضبوطی اور استقامت آتی ہے۔ اگر وہ اس سے دور نکلتا رہے، اپنے تعلیمی نظام کے اندر اسے اپنے دین کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ اس کی اگر نہیں جاتی، اگر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بظاہر دنیا کی حاصل کرتا ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کی طرف وہ نہیں آتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سیکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، تو ایمان آہستہ آہستہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، خس و خاشاک کی طرح اسے دنیا کا ہر کفر، دنیا کی ہر کافرانہ رسم وہ اس کو محبوب نظر آتی ہے، اور نماز اور اللہ جل شانہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں جاتی۔ اور جتنا نقصان اور خسارہ ایک صاحب ایمان کا، صاحب ایمان تو پھر ظاہر ہے اس کو کس درجے کا کہیں گے کہ جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی، وہ کس درجے کا صاحب ایمان ہے، یہ تو پھر خود سوچنے کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام پر اور ایمان پر اہل اسلام کے اندر ایک بوجھ ضرور بن کے رہ گیا ہے، اہل اسلام کے لیے ایک داغ ضرور بن کے رہ گیا ہے کہ جو جب اسلام کی اور ایمان کی بات آتی ہے، خوشی غمی کا موقع ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو یہ جب تک یہ رسم و رواج نہیں کروں گا اس وقت تک ناک نہیں رہتی۔ اس کی اسلام کے احکام پر اگر کسی کی ناک اور کسی کا سر بلند نہیں ہوتا اور اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے کہ میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں، کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کو راضی رکھنا ہے، تو پھر یا تو وہ بچوں کو راضی رکھے گا یا اللہ کو راضی رکھے گا، پھر یا تو وہ کافرانہ رسم و رواج کی اتباع کرے گا یا اپنے پیغمبر کی سنتوں کی عمل کو اہمیت دے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ تو حاضرین محترم، ایمان سب سے اہم چیز ہے انسانی زندگی میں، جسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ اللہ جل شانہ بصارت نصیب فرما دے، کسی کو یہ فہم نصیب فرما دے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ صرف محسوس کرے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی رہنمائی کا آغاز یہیں سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تخلیق کی، خلق الانسان من علق، اور انسان کو یہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر آگے اسی ترتیب سے بیان کرتے ہوئے اس کو علم کے ساتھ اس کی انسان کی نسبت کو انسان کے لیے فخر قرار دیا، لیکن علم میں محض فن نہیں، وہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا دین پر ثابت قدمی کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، قرآن و سنت کے ساتھ عمل، اس قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی خوبصورت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی خوبصورتی اور کامیابی کا دار و مدار بھی انسان کی اس دنیا میں ایمان پر قائم رہنے کی صورت میں رکھی ہے۔ اگر ایمان میں بکھلاہٹ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ایمان وہ اپنا برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کی دنیا کی دولت بھی اس کی ضائع، اس کا علم بھی ضائع، اس کو اگر کوئی منصب اور عہدہ ملا ہے تو وہ بھی ضائع۔ تو یہاں یہ چاروں چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کے لیے بیان کی گئی ہیں، مسلمان کے لیے، کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔
ان دنیا کے اندر آنے والا انسان جب ان چیزوں کو پڑھ کے ان کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہے تو دنیا کے اندر کہیں کسی جگہ بھی اللہ جل شانہ اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ جو اس وقت کے صاحب اقتدار کے ظلم سے تنگ آ کر چند نوجوان نکلے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور نکلتے ہوئے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے پاس، کہاں جائیں گے؟ اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی، اذ اول فتیۃ الی الکہف، فریاد کیا کی؟ فقالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ذات کے لیے نکلے۔ دیکھیں جب بندہ پوری دنیا سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ لو لگا کے جب مانگتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے محروم نہیں ہوتا۔ اب وہ ان کا کچھ بھی سہارا نہیں تھا، انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک، یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں من لدنک رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یا اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی رہنمائی کا انتظام فرما دے۔ اب دنیا تو گھٹا ٹوپ، ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھری ہوئی تھی، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے پھر اپنا جو انتظام فرمایا وہ انتظام ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہاں ہم نے پھر ان کو سلا دیا، نیند دی، اور اتنی سکون کی نیند، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ ہم ذرا ایمان کی آنکھیں کھول کر دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم خود پھر ان کے کانوں پر اس طرح تھپکیاں دیتے تھے جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے اور اس کے کانوں پر تھپکیاں دیتی ہے۔ ہم ان کی کروٹیں ہم خود بدلتے تھے۔ ہم نے سورج کو یہ حکم دیا کہ ان کے غار کے منہ پر سے جب گزرنا ہے تو اس طریقے سے ان کے جسم کو اتنی دھوپ جتنی ایک انسان کو اپنی زندگی اور اپنا جسم برقرار رکھنے کے لیے چاہیے وہ دھوپ ان کو لگوا کے جانا ہے۔ تو پوری کائنات کا نظام اللہ تابع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو اللہ جل شانہ کے لیے ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ آج حاضرین محترم ہم اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں، اس کے بغیر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ آزمائشیں آتی ہیں، معمولی ایک ایک قدم پہ آزمائش آتی ہے، انسان کی خواہشات اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایک شیطان ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، نظام اور معاشرہ اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جو شخص قرآن کے دامن کے ساتھ جڑا رہا، جس نے قرآن سے رہنمائی لی، تو اللہ جل شانہ اس کو کبھی بھی پھسلنے نہیں دیں گے۔ تو سورہ کہف یہ وہ مبارک سورہ ہے جس کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور فرمایا جو جمعے والے دن جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اور یہ معمول ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، علیحدہ سے صورتیں بنوا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کار خیر اس طرح کے کرنے چاہیے، دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کے اندر بھی بڑی برکت ہے، لیکن اصل چیز اس کے مضامین اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو ہر مرحلے میں دین پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ اور یہ جو آزمائشی 4 مراحل بیان کیے گئے ہیں، ان میں جو موقع بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور شکر کے جذبات کے ساتھ اس کے سامنے جھکے رہنا اور اس کے دین پر قائم رہنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینہ وبین الجمعتین، کہ جو شخص جمعے کے دن، یعنی جمعرات کی مغرب کے وقت سے لے کر جمعے کی مغرب تک جب اسے موقع ملتا ہے، جو شخص سورہ کہف مکمل پڑھ لیتا ہے، یہ آدھے پارے کے قریب اس سے کوئی ایک آدھ رکوع زیادہ ہے، تو یہ 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور اسی طریقے سے 16ویں پارے کے بالکل پہلے ربع سے پہلے جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معمول ہونا چاہیے ہمارا گھروں میں، مسجدوں میں، اور جہاں جہاں بھی اپنے دفتروں میں ہیں، یہ معمول ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے۔ میں جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو پورے ہفتے کے لیے ایک اپنی طرف سے روشنی اور نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ روشنی اور وہ نور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین پر ثابت قدمی، صحیح فیصلے کرنے کی قوت، صحیح سوچنے کی صلاحیت اور قوت، صحیح بصارت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ جو قدم اٹھاتا ہے خیر کے لیے اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ اس کو اللہ جل شانہ
قیامت والے دن نور عطا فرمائیں گے، ایک نور قیامت والے دن عطا فرمائیں گے کہ جس دن کوئی نور نہیں ہوگا سوائے اللہ جل شانہ کی رحمت کے۔ تو جو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا شخص ہے، جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کرتا ہے، اس کے مضامین کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا بھی کامیاب کی، دنیا کی ازمائشوں سے بھی اللہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح ستہ کی متعدد احادیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات تلاوت کر لیتا ہے، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے اور پھر ان کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ دجال دجل اور جھوٹ سے ہے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کر دینا، سفید کو کالا ثابت کر دینا۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ سفید ہے، لیکن میڈیا کے زور پر یا کسی شخص کی اپنی قوت گویائی کے زور پر قرآن و سنت کے منافی کسی چیز کو سچ ثابت کر دینا، یہ دجالیت ہے۔ اور یہ دور انسانیت کے لیے بڑا ایسا مشکل دور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لی اور ان کو پڑھتا رہا، اللہ جل شانہ اس دنیا میں اس کی زندگی میں فتنہ دجال آتا ہے تو اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور حاضرین محترم، ہمیں ان کو یاد کرنے کی، ان کو پڑھتے رہنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یاد بھی کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں پہلی صرف 3 آیات کے متعلق آیا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العلیا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله، أسوة عمدة كافة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ أيها الإخوة المؤمنون، أن الله تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه هو المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة۔ الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفش العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم۔ فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبار، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكى النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وقوله
لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، يعني قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشتمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم مما يضرهم ويهلكهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتتابعة، وأن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجهه من الوجوه. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي به ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من حفظ 3 آيات من أول الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تكرم علينا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تهنا،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم ولا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.